بچوں کے نام کے متعلق جو ہے وہ پوچھا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ نام ایسے ہوں کہ جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوں، ایسے نام نہ ہوں جو بے معنی ہوں، ایسے نام نہ ہوں کہ جن کا رکھنا شریعت میں منع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی شخص مرد یا عورت آتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اس کا نام پوچھتے۔ اگر نام معنی اچھے ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رہنے دیتے، اور اگر معنی میں کچھ گڑبڑ ہوتی، اچھے نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بدل دیتے۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام، اس میں سے بعض نام ایسے ہیں کہ جن کو اگر بغیر عبد کے رکھا جائے تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ مثلا رحمان، اگر نام رکھیں تو پھر عبد الرحمن کہیں۔ قادر، نام رکھیں تو عبد القادر پکاریں۔ عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد القیوم، عبد الغفار، عبد الصمد۔ ہم صمد کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم قادر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم رزاق کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح جو بعض نام جیسے یاسین، طٰہٰ، جو نبی پاک علیہ السلام کے خاص نام کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ السلام کو جن القابات کے ساتھ پکارا گیا، یاسین، طٰہٰ، تو فرمایا کہ اس سے آگے غلام لگا دیا جائے، غلام یاسین، غلام طٰہٰ، تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ اسی طرح جو ہے برے نام رکھنا، غلط نام رکھنا، مثلا عاصیہ، ایک تو الف سے آسیہ، یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرعون کی زوجہ تھی، مومنہ تھی، مواحد تھی، صالحہ تھی، ان کی نسبت سے آسیہ یہ رکھنے میں حرج نہیں، لیکن عین سے عاصیہ، سواد عاصیہ، اس کا معنی ہے گناہ کرنے والی، یہ نام نہ رکھا جائے۔ لا ریب، یہ نام نہ رکھا جائے۔ دعا، اس کا معنی ہے پکار، یہ نام بھی نہ رکھا جائے۔ انعمتا، اس سے بھی بچا جائے۔ عائزہ، یہ نام ابھی فتویٰ بھی جاری ہوا، ایسے ناموں سے پرہیز کیا جائے۔